تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ صبر کی عدالت میں جاتے رہا کرو، وہاں سچے فیصلے ہوتے ہیں۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے سماج پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ زمانے کا شکوہ مت کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ کسی روشن دل مردہ کا خادم ہو جانا بادشاہوں کے درباری ہونے سے بہتر ہے۔ غم سے خالی ہو جاؤ، اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال کی تخلیق کی۔ جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ وہ محبت بہت گہری ہوتی ہے جو دوستی سے شروع ہو۔ انسان کے لیے تین چیزیں انتہائی مشکل ہوتی ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ آج کل ہر شخص خدا بننے میں مصروف ہے، یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ تنقید کرنے کا حق ہر کسی کو ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے گریبانوں کا بھی جائزہ لیا جائے۔ عام لوگوں کی شدت کمی ہے، ہر کوئی خود کو بہت خاص سمجھ رہا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ جس طرح اندھیری رات میں ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح سلیقہ مند عورت سے گھر میں رونق ہوتی ہے۔ گناہ کسی نہ کسی صورت میں دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں بھی ڈر جاتا ہے اور بے وقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ محبت وہ روح ہے جو ایک وقت میں دو جسموں میں رہتی ہے۔ انسان مذہب کے لیے اپنا مال لٹا دے گا، اپنی جان دے دے گا، جنگیں بھی لڑے گا، مگر مذہب کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا۔ جاہلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو مذہب کا غلاف اوڑھ لو۔ کسی کی میٹھی باتوں کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہوں گے۔ بعض اوقات کبوتر کو دانہ کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ عقل مند اور بے وقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، لیکن عقل مند اپنے عیب خود دکھاتا ہے اور بے وقوف کے عیب دنیا دکھاتی ہے۔ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ مومن کی راحت صرف دو چیزوں میں ہے: اگر غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہیں۔ انسانوں سے حیوانوں کی دوستی بہت اچھی ہے، کم سے کم انہیں کوئی ورگرا تو نہیں سکتا۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو سمجھ جانا اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔